سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے بانیان کی جو مرحومین اور مرحومات ہیں اور جنہوں نے التماس سے دعا کہا اور جن کا کوئی بھی اس دنیا میں پڑھنے والا نہیں۔ تمام تر حمد و ثنا ہے ذات پروردگار کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے۔ درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے جو لائق درود و سلام ہیں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تیرا ذکر کروں گا، کہ تم مجھے پکارو تو میں بھی تمہیں پکاروں گا۔ تھوڑا زبانوں کو معطر کیجئے، سر اٹھا کے بیٹھیے، کیونکہ وہ جو مجلس حسین میں آتا ہے وہ اپنی تھکاوٹوں کا اظہار نہیں کرتا۔ ازرار اور علی والا کبھی بھی تھکا ہوا نہیں بیٹھتا ہے، خشاش بشاش چہرے پہ مسکراہٹ لے کر، سینوں میں حرارت حسین لے کر، دلوں پہ محبت علی کی مہر لگوا کے وہ مجلس میں بیٹھتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ ایسے بہت ساری احادیث میں ملتا ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تم مجھے چند بندوں میں یاد کرو تو میں تمہیں اس بھیڑ میں یاد کروں گا کہ جہاں ہر بندہ ایک دوسرے کو بھول جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے بس تم مجھے پکارو، تم مجھے آواز دو، اے حضرت انسان میں تمہیں پکار لوں گا، میں تمہیں لبیک کہوں گا۔ جب کوئی بھی بندہ اللہ کے حضور گر کر آتا ہے، اللہ کے حضور چلا جاتا ہے اور یا ربی کہہ کر پکارتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے اس بندے کی آواز پہ اتنا رحم آتا ہے، میں اتنا رحیم ہوں، میں اتنا مہربان ہوں، میں اتنا رحم کرنے والا ہوں کہ جب وہ یا ربی کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے بار الہا، اے پروردگارا، تو اللہ کہتا ہے مجھے اس بندے پہ اتنا رحم آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ میں جواباً کہتا ہوں لبیک یا عبادی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ دوسری ہی آیت میں اور روایت میں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے حضرت انسان میں تیری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، یعنی تم مجھے ڈھونڈنے کی کوشش تو کرو، تم میرا قرب پانے کی کوشش تو کرو، میں تمہارے قریب ہوں، تم مجھے پانے کے لیے تلاش تو کرو، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی تم ارادہ تو کرو پروردگار کو پانے کا، تو میں تمہارے قریب تر ہوں، اتنا قریب کہ شہرت سے بھی قریب ہوں، یعنی پروردگار انسان کی اتنا قریب ہے۔ اب اللہ انسان کے ہر عمل اور ہر فعل سے واقف ہے، یعنی جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنے ہی وہ کسی انسان کے فعل اور اس کے عمل سے واقف ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ماں ہے اپنے بچے کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، توجہ ہے میری بہنوں کی، تھوڑا بیدار ہو کے بیٹھیے گا، کہ ماں اپنے بچے کے کتنا قریب ہے، بہت قریب ہے، ماں سے زیادہ انسان کے قریب کوئی نہیں ہے، بہت قریب ہے، اتنا قرب ہے، اتنا قرب ہے کہ ماں اور بچے کی دھڑکنیں ایک ہیں، یعنی ماں بچے کو بہت چاہتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، بہت خلوص کے ساتھ لازوال محبت کرتی ہے، اتنا قریب ہے، اتنی قریب ہے کہ بچہ جو بھی عمل کرتا ہے ماں کو خبر ہو جاتی ہے۔ کیسے خبر ہو رہی ہے؟ ماں کو کون بتا رہا ہے؟ ماں کو کیسے خبر مل رہی ہے؟ کیسے پتا چل رہا ہے؟ اکثر بچے یہ سوال کرتے ہیں ماؤں سے کہ ہمیں اماں یا ماما ہم نے تو یہ کام آپ کے سامنے نہیں کیا، لیکن آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ لیکن یہ جانتا ہے حضرت انسان پروردگار کا کتنا بڑا لطف ہے، کتنا بڑا رحم ہے، وہ پروردگار کتنا مہربان ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے اور دیکھا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو گودی میں اٹھا کر پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے۔ جناب موسیٰ اللہ کے کلیم اللہ نبی ہیں،
اللہ سے کلام کرتے تھے, باتیں کرتے تھے, اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے. ایک دن اللہ سے کہنے لگے پروردگار میں تیری رحمیت دیکھنا چاہتا ہوں, میں تیرا مہربان ہونا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے رحم کرتا ہے, تیری جو رحمت پوری کائنات پہ احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ جاؤ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ. موسیٰ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں اور دیکھا ایک ماں اپنے بچے کو گودی اٹھا کر پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے. جناب موسیٰ نے کہا کہ اللہ, یہ ماں اپنے بچے کو کتنا چاہتی ہے کہ گودی لے کر پھر پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے, اگر تو اس سے اپنی رحمت کو لے لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر تو اپنی رحمت اس ماں سے لے لے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پھر اس بچے کا کیا بنے گا, اس ماں کا کیا بنے گا, اس بچے کا. میں وہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں, میں وہ عمل دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب تیری رحمت چھن جاتی ہے تو پھر ہر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو اللہ نے اس ماں سے رحمت کو لے لیا. وہ جو رحمت اللہ کی جو ہے, اللہ جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ رحمت کتنی ہے تیرے پاس. اللہ نے کہا رحمت کے 100 حصے ہیں اور اس میں سے 99 میرے پاس ہیں اور ایک میں نے رحمت جو ہے وہ آسمان زمین والوں کو, پورے عالمین کو, جو جو مخلوق میں نے بنائی ہے ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. یعنی میری رحمت کا ایک حصہ تمام کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے, احاطہ کیے ہوئے, قبضے میں کیے ہوئے, چھائی ہوئی ہے اس کی رحمت. اب اس ماں سے اللہ نے رحمت کو لے لیا. اب ماں نے بچے کو ادھر ہی چھوڑا اور خود پہاڑ پہ چڑھ گئی. بچہ رو رہا ہے, بلک رہا ہے, تڑپ رہا ہے, لیکن کیوں رحمت اللہ کی جو ہے وہ جدا ہو گئی ہے ماں سے. جو اس کی رحمت تھی وہ جدا ہو گئی ہے. اب وہ ماں پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے, بچہ ادھر ہی رو رہا ہے, بلک رہا ہے, تڑپ رہا ہے. حضرت موسیٰ سے دیکھا نہ گیا. کہا پروردگار اپنی رحمت اس ماں کو واپس کر دے. جب اللہ نے ماں اس پہ رحمت کو واپس کیا تو ماں جتنا سفر کر کے گئی تھی اتنا سفر کر کے پھر واپس آئی, پھر بچے کو گود لیا. یعنی اس کی رحمت انسان کی کس قدر شامل حال ہے. ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین جن کی ایک تسبیح گم ہو گئی. جب وہ تسبیح گم ہوئی تو وہ اپنی تسبیح کو تلاش کر رہے ہیں اور اپنے شاگردوں کے پاس گئے اور جا کے کہا آپ بھی میری مدد کیجئے تسبیح تلاش کرنے میں. شاگرد جو ہے وہ بھی تسبیح تلاش کرنے لگے اور وہ بھی تسبیح تلاش کرنے لگے. اور جب تسبیح مل گئی تو استاد زاروں کی تار رو رہا. شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کو اگر کیا ہوا, تسبیح تو مل گئی, اب رونے کا سبب کیا ہے. کہا اللہ نے مجھے درس دیا ہے, اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اگر میری رحمت تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو جائے تو تم ایک تسبیح کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو تو اپنے آپ کو کیسے سنبھالو گے. یعنی اللہ انسان کو کس طریقے سے اپنی رحمت میں چھپائے ہوئے ہیں, گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, حیدری, یا علی, اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا سلامت رکھیں ان زبانوں کو جو علی کے حق میں بولتی ہیں, جو اللہ کی توحید پہ بولتی ہیں, جو اللہ کے نے کہا کہ میری رحمت کس قدر وسیع ہے کہ جو انسان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے, اگر ایک لمحے کے لیے اللہ کی رحمت جدا ہو جائے تو انسان کی حالت کیا ہوگی. پھر اللہ کی کچھ صفات ہیں, یعنی اس کی رحمت کی کچھ صفات ہیں. اللہ کبھی رحمان ہوتا ہے, کبھی رحیم ہوتا ہے, کبھی مہربان ہوتا ہے, کبھی ودود ہوتا ہے, اعلیٰ کل شیء قدیر ہوتا ہے. یعنی اس کی صفات ہیں, لیکن کبھی کبھی وہ اپنی صفاتی صفات یعنی جو صفتوں والی صفت ہیں اس کی وہ اپنے بندوں میں تقسیم کر دیتا ہے. ذاتی صفتوں کے علاوہ جو اس کی ذاتی صفتیں نہیں ہیں, مطلب اللہ کی جو ذاتی صفت ہے وہ کیا ہے, اللہ ہونا, معبود ہونا, ذوالجلال ہونا, لا شریک ہونا, یہ اللہ کی کیا ہے, ذاتی صفات ہیں. یعنی یہ تو وہ نہیں کسی کو دے رہا, یعنی کہ معبود وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے اس کا, وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. یہ اس کی ذاتیات ہے.
لیکن اس کی صفات بھی ہے کچھ، وہ اپنے صفات کسی کو کبھی کبھی دے دیتا ہے جو اس کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اب اللہ جو ہے اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، رؤوف بھی ہے اور رحیم۔ رؤوف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو بیچاروں پہ مہربانی کرتا ہو، جو بیچارے لوگ ہوتے ہیں، غم زدہ لوگ ہوتے ہیں، ستم زدہ لوگ ہوتے ہیں، ان پر رحم کھاتا ہو، اسے کہتے ہیں رؤوف۔ یعنی اس سے کوئی بھی ایسا شخص جو بیچارہ ہو، جو مدد کے قابل، جس میں مدد کرنی چاہیے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمیت سے دور ہے، یہ اس کی رحمانیت اس کو گھیرے ہوئے ہے، اتنا رؤوف ہے۔ اور رحیم اتنا ہے کہ اس پہ بھی رحم کرتا ہے جس پہ کرنا چاہیے، اور اس پہ بھی رحم کرتا ہے جس پہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اتنا رؤوف ہے، اتنا رؤوف ہے، اتنا رؤوف ہے وہ پروردگار کہ ان کو بھی اپنے احاطے میں لے لیتا ہے جو اس کو مانتا ہے، ان کو بھی اپنی رحمت کے احاطے میں لے لیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا۔ اور رحیم اتنا ہے، کہا کہ جب کسی نے سوال کیا کسی عالم سے اور کہا کہ اللہ کی رحمانیت جو ہے وہ کتنی ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، یعنی جب ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ آیت یاد ہے نا؟ تھوڑا بولا کیجئے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اللہ کو یاد کرو تو اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ یعنی اگر اللہ کو نہ یاد کرو، اگر ہم اللہ کو بھول گئے، معاذ اللہ، اگر ہم اللہ کو بھول گئے، ایسا نہ ہو کہ خدا ہمیں وہ لمحہ عطا کرے جس لمحے میں ہم اللہ کو بھول جائیں۔ لیکن ایک بات بتا رہی ہوں کہ وہ سالم نے کہا کہ اگر ہم اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی ہمیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا اللہ بلا رہا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا اگر اللہ بھول جاتا ہے تو پھر نمرود، شداد، فرعون، حامان، قارون، یہ کیا تھے؟ اللہ کے دشمن تھے، یہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ اللہ کو نہیں پکارتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، یہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ اس کی رحمانیت کے قائل نہیں ہیں، یہ اس کی معبودیت کے قائل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کی رحمت ان پہ چھائی ہوئی ہے۔ اگر ان پہ رحمت نہ چھائی ہوتی تو وہ کبھی بھی اتنے برس تک اپنے آپ کو خدا نہ کہلواتے۔ یعنی انسان اس قابل نہیں ہے کہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کسی قابل ہو، نہیں، انسان اپنے آپ کو پہچان نہ پائے اگر اس کی رحمانیت نہ ہو۔ اتنا رحیم ہے۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ سلامت رہیے۔ یعنی کچھ ایسی ہستیاں اللہ نے خلق کی ہیں کہ جن کو وہ اپنی صفات دے دیتے ہیں۔ مجھے یہاں تک لے کے آنا تھا آپ کو، اس لیے میں نے رحمان بھی بتایا، رحیم بھی بتایا، رؤوف بھی بتایا۔ یعنی اللہ جو ہے وہ اپنے کچھ ایسی ہستیوں کو چن لیتا ہے اور پھر ان کو اپنی صفتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا میں رؤوف ہوں اور میں نے ان 14 معصومین سے ایک ہستی کو، ہیں سارے رؤوف، ہے سارے بیچاروں پہ رحم کرتے، ہے سب یتیموں پہ رحم کرنے والے، ہے سب رحم کرنے والے، ہے سب رحم دل ہیں، لیکن ایک کسی خاص مقصد کے لیے میں نے ایک صفت ان کو عطا کی ہے۔ جیسے کہ رسول خدا ہیں، آپ کی اور میرے نبی ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے کیا بنایا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا اللہ رحیم نہیں ہے؟ نعرے حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرے صلوات، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ کہ اللہ رحیم نہیں ہے، رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اس نے کہا جو میرا محبوب ہے، جو میرا برگزیدہ بندہ ہے، جو میرا چنا ہوا بندہ ہے، جو میرا منتخب شدہ بندہ ہے، جس کا میں نے انتخاب کر لیا ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ میں نے اپنی رحمت اس کو عطا کر دی ہے۔ اب وہ سب کے لیے رحمت اللہ العالمین ہے، اب سب کے لیے وہ کیا ہے؟ رحمت اللہ العالمین ہے۔ یعنی اللہ جن کو چن لیتا ہے اور اپنی صفت عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اگر مجھے پانا چاہتے ہو، اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو تو ان ہستیوں کے قریب آ جاؤ، ان ہستیوں
से मुतमस्सिक हो जाओ, इन हस्तियों का दामन थाम लो, तुम मेरे करीब आते चले जाओगे। हमने कहा कौन सी ऐसी हस्ती है जो आपके सबसे ज्यादा करीब है? तो अल्लाह ने कहा देखो, अली वो है जिसको लोगों ने खुदा भी कहा, और लोग उनको क्या कहते थे कि जब एक खातून आई और वो अपने जो है वो बेटे को ताबूत में डालकर लेकर आई, और उसने उसका इरादा ये था, उसका जो प्रोपेगेंडा ये था कि जब मैं जाऊंगी और मैं कहूंगी अली से कि अली जनाजा पढ़ाइए, जब अली जनाजा पढ़ा देंगे तो उसके बाद मैं क्या कहूंगी, मैं ताली बजाऊंगी, इशारा करूंगी कि मैं अपने बच्चे से कहूंगी उठ जा। अब जब उठ जाएगा तो मैं मज़ा बनाऊंगी, यानी मैं तौहीन करूंगी, इरादा कर रही है। जब उसने इतना कहा, अब ये जब मकर करते हैं, अल्लाह कहता है कुरान में कि जब मेरे दुश्मन मकर करते हैं तो मैं भी मकर करता हूँ। कुरान की आयत है, यानी जब वो तदबीर करते हैं तो अल्लाह भी तदबीर, अल्लाह की तदबीर सब तदबीरों से बड़ी तदबीर है। यानी उसने ये इरादा किया, अब अल्लाह ने क्या इरादा किया, आई है वो और आकर जनाजा रखा और मौला से कहा जनाजा पढ़ाइए। मौला ने जनाजा पढ़ाया, उसके बाद उसने इशारा किया उठो, अब उठ नहीं रहा। मौला ने कहा तू जो इरादा लेकर आई थी, तेरा इरादा वो कामयाब होने वाला नहीं है। जिसका जनाजा अली पढ़ा दे वो उठने वाला नहीं है। मदद हक है बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी ये हस्तियां इंतखाब शुदा हैं, मुंतखब हैं, अल्लाह ने चुन के भेजा है इनको। ऐसा ये आप और मुझ जैसी हस्तियां नहीं हैं, ये अल्लाह के सबसे करीब हैं। अल्लाह ने कहा जो मुझको पाना चाहता है वो अली को पाले, जिसने अली की मोहब्बत को पा लिया। मन कुंतु मौला अली अली, आका ने बोला अली अली, मैं जिसका मौला अली अली, है मेरा मौला अली अली, है तेरा मौला अली अली, हर चांद बोला अली अली, हर तारा बोला अली अली, है मेरा नारा अली अली, हम सबका नारा अली अली, मैं मर जाऊं तो अली अली, मेरे कफन पे लिखना अली अली, हसनैन का बाबा अली अली, काबे का काबा अली अली, नबियों ने पुकारा अली अली, दमस कलंदर अली अली, दमस कलंदर अली अली, दमस कलंदर अली अली, मेरे दिल की हिम्मत अली अली, मेरे दिल की हिम्मत अली अली, थोड़ा दिल से बोलो अली अली, थोड़ा दिल से बोलो अली अली, जरा जोर से बोलो अली अली, जरा जोर से बोलो अली अली, दोनों हाथ बुलंद करते हुए नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली, बीबी की शान में बुलंद से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी अल्लाह कह रहा है जो मुझ तक आना चाहता है वो इन तक आ जाए, इनको अब मुतमस्सिक हो जाए इनसे, तो मुझ तक पहुंच जाएगा। यानी मेरा मजहर है, जो मेरी सिफात को देखना चाहता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हसीन हूँ, मैं कैसा जमील हूँ, मेरा जमाल क्या है, मेरा कमाल क्या है, वो इनके कमालात को देखे। और जो इनके कमालात को पहचान लेगा उसने मुझे पहचान लिया। इसके बाद देखिए ना, अल्लाह ने एक और हस्ती को भेजा जिसका इल्म बहुत मशहूर है, लेकिन इन्हीं हस्तियों में से, इन चहारदा मासूमीन में से एक हस्ती ऐसी है जिन्हें आलिम आले मोहम्मद कहा जाता है। आप थोड़ा करीब आ जाइए उस हस्ती के, यानी सब ही आलिम हैं, इल्म लदुन्नी के मालिक हैं। तवज्जो चाहती हूँ अपनी माँ और बहनों से, यानी सबका इल्म अल्लाह का इल्म है, यानी अल्लाह ने अपने इल्म में से इनको इल्म अता किया है। ये अल्लाह के नूर से हैं, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं, ये अल्लाह के चुने हुए हैं। लेकिन उन सारे इल्म लदुन्नी के मालिकों में से एक को आलिम मोहम्मद कहा गया, आलिम आले मोहम्मद कहा गया। कौन है वो? यानी इनमें से जितनी भी हस्तियां हैं, 12 इमामों में से जितनी भी हस्तियां हैं,
वजाहत करती चलो, किसी को इतना वक्त नहीं मिला सिवाय अली मौला के और एक और इमाम के, जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको, लेकिन थोड़ी कशमकश है कि आप जहन में पहुंच जाए वहां तक जहां तक मैं आपको लेके जाना चाह रही हूँ। यानी एक अली है जिनको थोड़ा वक्त मिला था कि वो मिंबर पर आए और आगे कहा सलूनी सलूनी काबला तबके दूनी, पूछ लो। यानी अली के अलावा किसी ने ये दावा नहीं किया है, लेकिन उन्हीं आलिमों में से, यानी 12 इमामों में से अकेले अली हैं जिन्होंने ये कहा सलूनी सलूनी। फिर भी एक को आलिम आले मोहम्मद कहा जा रहा है। मिसाल दो, किसी घर में सब अनपढ़ हो, उनमें से एक बच्चा पढ़ लिख जाए, उसके लिए शोहरत कमाना आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन एक घर में सब पढ़े लिखे हैं, तवज्जो चाहती हैं, एक घर में सब पढ़े लिखे हैं, मिसाल दो सब डॉक्टर हैं, अब उस घर में डॉक्टर बनना मुश्किल है। सब पढ़े लिखे हैं, सबके पास डिग्रियां हैं, सब तजर्बा शुदा हैं, अब वहां भी अपनी शोहरत कमाना मुश्किल है। अनपढ़ घराने में आलिम बन जाना आसान है, पढ़े लिखे घराने में अपने इल्म को मनवाना मुश्किल होता है। तो ये अली का घराना है, ये फातिमा ज़हरा का घराना है, जहां हर बंदा इतना इल्म रखता है कि एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम झूले में थे कि उम्मे ऐमन आई, अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उम्मे ऐमन को तो सब जानते हैं ना, रसूल की फूफी हैं, जानते हैं सब। ये बीबी आई और आगे जनाब फातिमा ज़हरा से कहा, बीबी आपका बच्चा बीमार है? बीबी ने कहा नहीं, मेरा बच्चा बीमार नहीं। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा बीमार है। कहा नहीं बीबी, मेरा बच्चा बीमार नहीं है। कहा अगर बीमार नहीं है तो ये मैं कब से देख रही हूँ कि आपके बच्चे की आंखें आसमान के साथ लगी हुई हैं, जैसे कि बच्चा बीमार हो। बीबी मुस्कुरा के कहती है मेरा बच्चा बीमार नहीं है, ये मेरा बच्चा लोहे महफूज का मुताला कर रहा है। यानी वो आलिम जो झूले में रह के लोहे महफूज का मुताला कर ले, उस घराने में कोई आलिम आले मोहम्मद बन जाए, कितना ताज्जुब शुदा है। इतना इल्म रखने वाले घराने में कोई आलिम आले मोहम्मद हो जाए, किसका लक़ब है ये? थोड़ा करीब आ जाइए आप। अली मौला से जब किसी ने कहा कि मौला कायनात का एक, जब 10 बंदे यहूदियों में से आए थे और आगे कहा था कि हम सवाल करेंगे मौला से, मुझे वो वाकया इधर ही पढ़ चुकी हूँ, पिछले साल मैंने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो मैं वो वाकया नहीं पढ़ूंगी, बस इशारा देके गुजर जाऊंगी कि मौला के पास आए थे यहूदी और आगे इल्म के बारे में सवाल किया था और कहा था हर बंदा अलग अलग सवाल करेगा, अगर अली ने एक ही जवाब दिया तो हम कहेंगे बस अली का इल्म महदूद है कि एक ही जवाब दे रहे हैं। मौला ने सबको अलग अलग जवाब दिया, कदमों में गिर गए। मौला ने कहा तुम क्या जानो अली का इल्म कितना है, अमीर कायनात को तुम क्या जानो, वसी रसूल को तुम क्या जानो। आप कहा कि कायनात हजरत आदम से लेके ईसा तक, बल्कि खातम तक और कयामत तक हर बंदा आके अली से एक ही सवाल करे तो अली सबको अलग अलग जवाब देगा, अली सबको अलग अलग जवाब देगा। यहाँ तक कि मौला ने कहा अगर देखना चाहते हो अली के पास इल्म कितना है तो तौरात वाले भी आ जाएं, तौरात लेकर आ जाएं, और ज़बूर वाले भी आ जाएं, ज़बूर लेकर आ जाएं, इंजील वाले आ जाएं, अंजील लेकर आ जाएं, और कुरान वाले कुरान लेकर आ जाएं। तो अली से एक ही सवाल करें तो अली अपनी मसनद इल्म को बिछाकर सबको अलग अलग जवाब देगा। ये फकत अली का दावा है, ये आपके और मेरे इमाम का दावा है। उस घराने में कोई आलिम आले मोहम्मद है, ये लक़ब किसने उनको दिया है? कहा कि जब पूरा अरसा गुजर गया, इमाम अली का दौर गुजर गया, वक्त नहीं मिला मौला को, इतना के मौला अपने इल्म
को शगाफ्ता करे। इमाम हसन को इतना वक्त नहीं मिला कि वो जो है क्यों दुश्मन इतने थे, इतना वक्त नहीं मिला कि अपने इल्म को शगाफ्ता करते। इमाम हुसैन को इतना वक्त नहीं मिला कि इल्म को शगाफ्ता करते। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी दुआओं के जरिए इल्म पहुंचाया है। इमाम बाकिर जो है उनको थोड़ा वक्त मिला तो उन्होंने इल्म को शगाफ्ता किया, इसीलिए तो बाकिर इल्म नबीयीन कहा जाता है। बाकिर यानी इल्म को चीरने वाला, समंदर, इल्म के समंदर को चीरने वाला। उसके बाद जाफिर कहते, जाफिर ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इसकी तफसीर की है, कहा जाफिर उसे कहते हैं जो एक नहर का नाम है, जन्नत में एक नहर है उसका नाम है जाफर। वो भी होगा क्योंकि अरबी में जितने भी लफ्ज़ हैं उसके कई कई माने हैं, 70 हज़ार भी माने हैं। यानी एक ज़ाहिर होता है, एक बातिन होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है, मैं अपनी बात कर रही हूँ जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि वो भी ठीक है कि किसी नहर का नाम हो। लोगों ने कहा कि वो दूध की नहरें होंगी, वो पानी की नहरें, शहद की नहरें, वो भी ठीक है। लेकिन इधर जाफिर जिस माने में है वो उस नहर का नाम है जो इल्म की नहर है। इल्म की जो नहर बह रही है उसे जाफर कहते हैं। मौला को इतना वक्त मिला, फिर मौला ने अपना इल्म जो है वो कितने हजार शागिर्द हैं इमाम के। हर तबके में आप चले जाइए, जिस भी तबके में चले जाइए आपको इमाम के शागिर्द मिलेंगे। हर इल्म की जो जड़ है वो मेरे इमाम की तरफ है। हर इल्म की जड़ जो है वो इमाम की तरफ है। अब वहां पे उसके बाद इमाम मूसा काज़िम है, इमाम कैद में रहे हैं कुछ अरसा, फिर बाहर आ गए, फिर कैद में चले गए, फिर आजाद हो गए, फिर 14 साल की कैद है। यानी इतना वक्त नहीं मिला मौला को अपने इल्म को शिगाफ्ता करते। लेकिन उसके बाद एक इमाम को ऐसा वक्त मिला कि जब वो जो दावा मौला ने किया था कि मसनद इल्म बिछा दूंगा, तवज्जो चाहती हूँ मैं, कहा जो मौला ने कहा था कि मैं मसनद पे बैठा हूँ, इल्म की मसनद पे, और तौरात वाले आ जाएं, ज़बूर वाले आ जाएं, इंजील वाले आ जाएं, कुरान वाले आ जाएं। तो मौला ने जो दावा किया था इसको कमाल तक पहुंचाने के लिए जब मामून ने कुछ लोगों को बुलाया था मुनाजरे के लिए, और लोग आए थे तो वहाँ ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, वहाँ पे हर किताब साहिब किताब थे, ज़बूर वाले भी थे, इंजील वाले भी थे, तौरात वाले भी, कुरान वाले भी थे, हर तबके का आलिम था। और वो सवाल कर रहे थे, इधर इमाम रज़ा सबको जवाब दे के बता रहे थे मेरे दादा ने कई साल पहले इसका दावा किया था। मेरे दादा ने कई साल पहले ये दावा किया था कि इतने लोग मेरे पास आ जाए, सबको अलग अलग जवाब दूंगा। और मौला ने अपने दादा के इल्म पर तौरात वालों को तौरात से, ज़बूर वालों को ज़बूर से, अंजील वालों को अंजील से, कुरान वालों को कुरान से जवाब दिया। और फिर उस घराने में इमाम रज़ा को ये लक़ब मिला कि ये आलिम आले मोहम्मद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी इमाम का एक लक़ब है रऊफ, वो जो अल्लाह रऊफ है, इसी इमाम का एक लक़ब है रऊफ। मौला के रऊफ होने पे एक वाक़या आपके नज़र कर रही हूँ कि हमारे एक बहुत ही बड़े आलिम हैं, वो इतनी इबादत करते थे, आक़ाए गुलपायगानी के नाम से मशहूर हैं, शायद आप जानते हो कि वो 40 साल कहते हैं कि जब जो है अभी जो दौर चल रहा है इसमें इमाम रज़ा का जो हरम है वो हर वक्त खुला रहता है। लेकिन जब इससे पहले का वक्त था, इनकलाब से पहले, वो ऐसा होता था जैसे मगरिब की आज़ान हुई फौरन हरम को बंद कर दिया जाता था। कहते जैसे हरम को बंद कर दिया जाता तो वो जो आक़ाए गुलपायगानी हैं वो इमाम के हरम के बाहर जो मेन गेट है उसके बाहर जाए नमाज बिछा के रात को नमाज शब पढ़ा करते थे। उनसे जब पूछा गया कि आप मौला के हरम के बाहर सारी रात इबादत में रहते हैं, नमाज शब पढ़ते हैं, इसका फलसफा, तो कहा इसलिए कि जब सुबह इमाम का दर खुले तो पहला ज़ायर इमाम रज़ा मैं हूँ, पहला ज़ायर मौला का मैं हूँ। अब वो बीमार हो गए, अलील हो गए, हॉस्पिटल में हैं, बहुत बीमार हैं। एक दिन उन्होंने तवस्सुल किया इमाम रज़ा से, कहा मौला आप रऊफ हैं,
توجہ ہے, قریب آ گئے نا اس امام کے آپ. کہا مولا آپ رؤوف ہیں, آپ رحم کرتے ہیں, میں نے 40 برس آپ کے دروازے کے باہر نماز شب ادا کی ہے, کیا اس کے عوض میں آپ مجھے کچھ عطا نہیں کریں گے؟ کہتے ہیں مجھے حالت مکاشفہ ہوا. یہ حالت مکاشفہ اسے کہتے ہیں کہ انسان جاگ بھی نہ رہا ہو اور جاگ بھی رہا ہو, یعنی سو بھی نہ رہا ہو اور سو بھی رہا ہو, ہلکی پھلکی نیند. کہتے ہیں حالت مکاشفہ تھا, اور حالت مکاشفہ میں میں نے دیکھا امام آئے ہیں, امام بیٹھے ہیں اور امام کے پاس کچھ پھول رکھے ہوئے ہیں. امام نے ایک پھول اٹھا کے مجھے کہا کہ یہ لے لو. کہتے میں نے وہ پھول لے لیا. جب پھول لے لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے امام نے میرے ہاتھ میں کچھ عطا کر دیا. کہتے جب میں اس کے بعد اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میرے سینے کا درد جاتا رہا. پھر مجھے میں سمجھ گیا کہ امام نے میرے ہاتھ میں شفا رکھ دی ہے, یعنی امام نے عطا کر دیا ہے. اب کہتے ہیں میں جہاں جہاں درد تھا اپنے جسم پر پھیرتا چلا گیا اور میں تندرست ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں لا علاج مرض والے لوگ میرے پاس آتے تھے اور میں ان کے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا تو وہ شفا پا جاتے تھے. یعنی کتنی رؤوف ہستی ہے یہ, جو اپنے غلاموں پر کتنا کرم کرتی ہے. امام رضا کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے, عالم آل محمد ہے اور رؤوف امام ہے. مولا کا لقب بہت مشہور ہے, اتنی رافت ہے امام میں. کہتے اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو کچھ لوگوں نے مجھے دیکھا کہ جب لوگ آتے ہیں میں سروں پہ ہاتھ رکھتا ہوں, اس کے بعد میں ہاتھوں کو مل لیتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ اتنے گناہ گاروں کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہے, اب ایسا لگتا ہے جس میں شفا کم ہو گئی تو میں ہاتھوں کو مل لیتا ہوں. یعنی جو ان ہستیوں کے قریب ہو جاتا ہے, یہ ہستیاں کس طریقے سے ان پہ کرم کرتی ہیں, کیسے ان کو عطا کرتی ہے. ایسے ہی ایک عورت, بس اب منزل مسائل پر یہ واقعہ آپ سماعت فرمائیے امام رضا کے کرم کا. امام رضا ایک خاتون ہے جنہوں نے اپنے گھر میں یا ایک ایسا ادارہ بنایا جہاں وہ قرآن کی تعلیم بچوں کو دیتی تھی اور ہر بچے کو تحفہ بھی عطا کرتی تھی. کسی بندہ خدا نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ پیسہ کہاں سے لیتی ہیں, آپ کی مالی حیثیت اتنی نہیں ہے, آپ یہ پیسہ کہاں سے لیتی ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے یہ امام عطا کرتے ہیں. اس نے کہا حیرت زدہ ہوگا, اس نے کہا امام کیسے آپ کو عطا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں امام کی زیارت کو جاتی ہوں. اور وہ خاتون اس چیز پر عقیدہ رکھتی تھی کہ جو بھی امام کی زیارت کو جاتا ہے امام بنفس نفیس اس سے ملاقات کرتے ہیں. آپ کہیں گی کہ ہر بندہ تو امام کو نہیں دیکھتا نا, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم کہاں گناہگار اور ہماری آنکھیں گناہگار, ہمارا وجود گناہگار اور ہم امام کا سامنا کر سکیں. ملاقات تو دور کی بات ہے, ہم تو نظریں چراتے ہیں. دیکھیں ہمارے سامنے کوئی ہستی آ جائے, وقت کے امام آ جائیں تو ہم کیسے نظریں چرائیں گے؟ حالانکہ زبان سے ہم کہہ بھی رہے ہیں اعلیٰ جل, اس کے باوجود ہم کیا کریں گے؟ نظریں چھپائیں گے, نظریں چرائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. اب وہ خاتون کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی امام کی زیارت کو جاتا ہے امام اس سے ملاقات کرتے ہیں. وہ جاتی ہیں اور جو ہے وہ امام سے ملاقات کرتی ہیں, امام اس کو عطا کرتے ہیں, وہ لے کر آتی ہیں, اسی درہم و دینار سے وہ بچوں میں تحفے تحائف پیش کرتی ہے. وہ بندہ خدا کہتا ہے کہ اب جب جائیں گی تو مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا. وہ بندہ باہر کھڑا ہو گیا اور خاتون اندر چلی گئی. کافی عرصے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس نے پوچھا اتنا وقت کیوں لگا؟ اس نے کہا امام سے ملاقات کر رہی تھی. عقیدہ دیکھیے اس کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں امام سے ملاقات کر رہی تھی. اس نے کہا پھر امام نے کیا کہا, کیا باتیں ہوئی؟ کہا مولا ہر بچے کے بارے میں الگ الگ سوال کر رہے تھے. اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ درہم و دینار ہیں جو مولا نے مجھے عطا کی. اگر ہم سب کا یہ عقیدہ ہو جائے, امام رؤوف کے دربار میں آج آپ حاضر ہیں, آج آپ پرسہ دینے بیٹھے ہیں اس امام رؤوف کو, اس ضامن آہو کو جو ہر کسی کو پناہ دینے والے ہیں. ابھی موضوع تو بہت لمبا تھا
لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ جو ہے وہ ساری باتیں بیان کر سکتی، ورنہ بہت لمبا موضوع تھا. انشاءاللہ وقت ملا، زندگی نے ساتھ دیا تو امام رؤوف کے بارے میں جو کچھ معارف رہ گئے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی. لیکن بڑا لطف آتا ہے جب ان ہستیوں کا کرم سنتے ہیں. یہ ہستیاں ہیں ہی ایسی، اللہ نے کو بنایا ہی اتنا کریم ہے. اور آپ آج کسی کے کرم کی گود میں بیٹھی ہیں. اس خاندان آل محمد 3 بہنیں ایسی ہیں جو اپنے بھائیوں کو اس قدر چاہتی ہیں، اس قدر پیار کرتی ہیں کہ بھائیوں کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے. حدیث میں ہے کہ جب آپ حسین کی مجلس میں آیا کیجئے تو غریب بن کر آیا کریں. میں یہ ہر مجلس میں روایت پڑھتی ہوں. جانتے ہیں کیوں؟ بیوی کہتی ہے کہ جو بھی میرے حسین کی مجلس میں آتا ہے اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے میں پوری کر دیتی ہوں، اس لیے کہ وہ اپنے سارے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کے میرے بچے کو رونے آتا ہے. بیوی کہتی ہے جس کی آنکھ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ جاتا ہے، اس کا مقام جانتی ہیں آپ؟ بیوی کہتی ہے اس کا مقام اتنا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک وہ مومن یا مومنہ ہمارے ساتھ شامل نہ ہو جائے. یعنی بیوی اس کو لے کر جنت میں جائیں گے. کتنا بڑا مقام ہے آپ کا. کہتے کسی نے پوچھا تھا کہ ادھر بیٹھنے والا جو ممبر پہ بیٹھنے والے کی عظمت زیادہ ہے یا فرش عزا پہ بیٹھنے والے کی؟ تو ان عالم نے کہا کہ فرش عزا پہ بیٹھنے والے کی عظمت زیادہ ہے. کہا کیسے؟ کہا یہاں بیٹھنے والا تو بیان کر رہا ہے لیکن جو یہاں بیٹھی ہیں ان میں فاطمہ بھی ہے، رسول بھی ہیں، علی. یعنی فرش یہ معمولی فرش نہیں ہے، یہ درس آل محمد ہے. یہ فرش آپ کو شفائیں دیتا ہے، یہ فرش آپ کو رزق کی بارش دیتا ہے، یہ فرش آپ کو معرفت دیتا ہے. اس فرش سے آپ بہت ساری حاجات بھر کر لے جاتے ہیں. سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ آپ یہاں سے معرفت لے کر جاتے ہیں، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. آئیے ان بیویوں کو پرسا دیتے ہیں. مدینے میں ایک بہن ہے، جب امام نے فہرست تیار کروائی تو ان بیویوں میں سے ان بیوی کا نام نہیں لکھا. کچھ لوگوں نے روایت میں یہ کہا کہ آخر امام بیوی کو کیوں چھوڑ کر آئے؟ کہا اس لیے کہ ان بیوی کی شکل فاطمہ زہرا سے ملتی تھی. مولا یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ جب میری بہنیں اور میری بیٹیاں شام کے بازار میں پھیرائی جائے تو کوئی انگلی اٹھا کر کہے کہ وہ فاطمہ کی شکل والی بیوی جو ہے وہ بازار میں آ گئی. خدا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے، خدا آپ کی آہوں بکا پہ رحم کرے. قافلہ چلنے لگا تو یہ بیوی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آگے بڑھی ہے. بھائی اور بہن نے گلے میں باہیں ڈال لی اور اس قدر روئے بے ہوش ہو گئے. امام آئے، دونوں کو ہوش دلوایا. جب جانے لگے تو ان بیوی نے کہا کہ بھیا جاؤ، میں اماری سے اتری، آپ نے مجھے کہا تو میں اتر گئی، لیکن میں ایسا کرتی ہوں، میں کچھ مٹی اکٹھی کرتی ہوں اور اس پہ اپنے پاؤں رکھ دی تھی. شہزادے نے اپنے پاؤں رکھے، کہا ان نشانوں کے ذریعے میں زندہ رہوں گی. آپ بھائی رکھتی ہیں، خدا آپ کے بھائیوں کو سلامتی عطا کرے. جن کے جوان بیٹے ہیں خدا بیٹوں کو سلامتی عطا کرے. سغرا جب تک زندہ رہی بھائی کے ان قدموں کے نشانوں کو دیکھ کے زندہ رہی. آؤ سلام کرو اس بیوی کو. جب جناب زینب کا عقد کیا مولا نے تو یہ نکاح نامے میں شرط رکھوائی، کہا کہ میری بیٹی زینب جو ہے اپنے بھائی کو بہت چاہتی ہے. عبداللہ جب حسین عراق کا سفر کرنے کے لیے تیاری کرے تو میری بیٹی کو جانے دینا، میری بیٹی بھائی کے بغیر نہیں رہے. شریکت الحسین ہے، بہن ساتھ چلے، صبح بھائی کو دیکھ کر ہوتی، رات بھائی کو دیکھ کر ہوتی، بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی.
खच्चर भाई था और बहन 70 कदमों के फासले में खड़ी होके दुआ मांगती रही और कहती रही, लईन मेरे भाई को ना मारना, मेरी माँ ने चक्कियां पीस पीस के पाला। मेरा भाई बड़ा प्यासा है, 3 दिन का प्यासा है मेरा भाई, मेरे भाई को ना मारना। मिन्नतें करती रही बीबी। टीला ज़ैनबिया तो कुछ लोगों ने देखा होगा ना, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने किसी बहन के सामने भाई मारा जाए ना, उस बहन की कैफियत क्या होती है। खुदा आपके भाइयों को सलामती दे। आए उस बहन को सलाम कीजिए। 70 कदमों के फासले में भाई ज़िबा हो रहा था, बहन देख रही थी। भाई मारा जा रहा था, बहन मिन्नतें कर रही थी। इतने में हुसैन ने जमीन को ये हुक्म दिया, कहा है जमीन करबला थोड़ी सी नीचे चली जाओ, थोड़े नशे में चली जाओ, मेरी बहन मुझे ज़िबा होते ना देखे। इधर ज़ैनब ने जमीन से कहा, ऐ जमीन करबला बुलंद हो जा, मैं अपना माँ या ज़िबा होता देखना चाहती हूँ। कोई दिल ज़ैनब के दिल जैसा नहीं, कोई भाई हुसैन जैसा नहीं। एक ये बहन है जो अपने भाई को बहुत चाहती है, एक वो बहन है जब इमाम रज़ा ने सफर किया, पीछे बहन भाई की मोहब्बत में तड़पती है। एक दिन फैसला करती है, मैं भाई को मिलने जाऊंगी खुरासान। भाइयों के झुरमट में, कनीजों के झुरमट में बीवी अपने घर से चली। जब कुम के मकाम पर आई तो सवारी मर गई। बीवी पैदल चलती हुई कुम तक पहुंची। कुम में जब आई है, देखा लोगों ने काले लिबास पहने हुए हैं, काले लिबास लोगों ने पहने और काले स्याह झंडे लगे हुए। लोग मातम करके रो रहे, हाय हमारा बादशाह मारा गया। आज की तारीख बहुत मोतबर तारीख है, इमाम रज़ा की शहादत की। आज भी आप शर्मा के रोएंगी, आपके दरमियान में मासूम को मार। एक भाई को उनकी बहन का पुरसा देना, वो बहन जो परदेश आ रही अपने भाई को मिलने के लिए। बीबी आई तो लोग रो रहे थे, हाय हमारा रहनुमा मारा गया, हाय हमारा बादशाह मारा गया। बीबी ने उनसे पूछा, तुम्हारे बादशाह का क्या नाम था, तुम्हारे आका का क्या नाम था। और में से एक बीवी ने कहा, बीवी आप नहीं जानती, हमारे आका का नाम रज़ा था।